الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 62 اس کا مضمون پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے. دیکھیے 61 میں فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اگر وہ صلح سلامتی کے لیے ریکویسٹ کریں یعنی دشمن تو کہا کہ پھر تم بھی اسی انداز سے جواب دو یعنی فجنح لہا ان کے لیے بازو کھول دو یعنی ان کی اس درخواست کو مان لو صلح کی امن کی. یہ نہیں کہ آپ لڑنے پر مصر رہیں کہ تم سے قتال کرنا ہے. اچھا تو وہاں بھی کہا تھا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ پر توکل کرنا ہے. وہاں پر بھی اللہ پر توکل کے یہ معنی تھے کہ اگر ان کی یہ وار اسٹریٹجی ہو وہ دھوکہ دینا چاہیں کہ یار ان کو درخواست دے دو سلامتی کی یا سیز فائر کی بعد میں دبا کر ان پر اٹیک کرو ہو سکتا ہے نا ایسا تو کہا اس کے لیے اللہ کافی ہے. وہ اس لیے کہ تم نیک نیتی سے ان کی بات کو مان رہے ہو کہ بھی وہ امن چاہ رہے ہیں وہ درخواست کر رہے ہیں تو وہاں بھی وتوکل علی اللہ اللہ پر بھروسہ کرو تمہیں نہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں گے کیونکہ تم نے نیک نیتی سے امن کی درخواست ان کی مان لی. امن والا ہے نا. دیکھیں یہاں بھی وہی مضمون ہے. کہا کہ اگر وہ دشمن یہ ارادہ کریں کہ اس انداز سے جنحوا للسلم اس ترکیب سے وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو دلاسا دے دیا تسلی دے دی مسلمانوں کو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ پھر اللہ تمہارے لیے کافی ہے کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ اکبر ہے نا جی. اور کہا کہ اللہ مومنین کی نصرت بھی کرتا ہے اور ایدکا قوت بھی بخشتا ہے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرتا ہے اللہ تعالی. تو آیت نمبر 62 میں فرمایا وَإِن اور اگر یریدو ارادہ یریدو
بہت آتا ہے. ارادہ یریدو ہے یہ اردو کا ہی ہے ارادہ کرنا. تو ارادہ اسی کا کیا جاتا ہے جو چیز آپ چاہتے ہیں اسی کا ارادہ کریں گے. چاہنے کے معنوں میں آ جاتا ہے. وہ ارادہ کریں وہ چاہیں کیا کہ یخدعو کا خدا دھوکہ دینا. یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے نا یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہے. تو ان کے یخدعو کا وہ دھوکہ دیں آپ کو. تو کہا فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهُ فَإِنَّا تو بے شک حسبک اللہ کافی ہے. حسب کافی ہے یہ وہ آپ پڑھتے ہیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. بہت اچھی ہے دعا. قرآن کے ہی الفاظ ہیں یہ پڑھنا چاہیے. حسبنا اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے. بہت بڑی بات ہے یار. پکا کہ اللہ کفایت کر جائے گا. تو حسبک اللہ کافی ہے آپ کو اللہ. کا کی ضمیر آ گئی. وہ اللہ هو الذی جس نے وہ ذات جس نے ایدکا یہ دیکھیں ایدکا ید سے ہے کہتے نہیں ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہاتھوں میں ہاتھ دو فلاں کا ساتھ دو یہ بڑے محاورے ہیں ہاتھ کے ساتھ. تو ایدہ کا مطلب ہے ری انفورس کرنا قوت دینا ہاتھوں کو مضبوط کرنا. ایدہ کا قوت دی آپ کو ہاتھ مضبوط کیے. بنصر ہی با ساتھ ہو گیا ساتھ اپنی مدد کے اور وبالمومنین اور مسلمانوں کے ساتھ بھی. دیکھیں ایک تو اللہ کی مدد اور پھر سچے مومن دیے. انہوں نے بھی ہر آڑے وقت میں ہر مشکل میں ہر جنگ میں پورا ساتھ دیا ہے. ید کا ہے تو ہاتھ ہاں ید کا اس میں قوت کا کیسے اس کو انٹرپریٹ کریں گے؟ نہیں تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا. یہ تو اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ اس کا ہاتھ تھام لیا یعنی اس کی مدد کی. یا کہتے ہیں کہ جی ہاتھوں میں ہاتھ دو مضبوطی کے لیے. تو وہ اس انداز سے ہے نا. یہ محاورہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قوت. تو ایدہ وہ تو یہ ید ہے نا. نہیں یہ تو ید ہے. ید ہاتھ کو کہتے ہیں نا. رفع یدین نہیں کہتے رفع یدین. نون لگے تثنیہ دونوں ہاتھ بلند کرنے یہ تو ید سے ہے. وہ جو سورہ فاتحہ میں وہ تو ایا کا ہے. وہ تو ایا اونلی اینڈ اونلی اس کے ساتھ ضمائر چینج کرتے رہے سارے آئے ہیں. ایا ہو بھی آیا ایا ہو اور ایا یا کے ساتھ بھی آیا ایا یا فرحبون قرآن میں. تو وہ جو ضمائر آگے چینج کرتے رہے. ایا کے ساتھ کا بھی ہے ایا ہم بھی آیا ہے. ہاں کہ وہ وہاں پر ہے غربت افلاس سے تنگ وہ قتل نہ کرو. تمہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے یا ہم ان کو بھی دیتا ہے. تو وہ تب ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صرف ایا کا نہیں ہے لیکن وہ ایا اونلی اینڈ اونلی کے معنوں میں آتا ہے. تو ایدہ کا ہاتھ مضبوط کیا آپ کے یعنی قوت بخشی. بنصر ہی اپنی نصرت کے ساتھ اور وبالمومنین اور مسلمانوں کے ساتھ. دونوں سورسز بتا دیے ایک اللہ کی مدد بھی اور ایک مسلمانوں کی بھی. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اگر یہ دشمن یعنی یہ منافقی کافر جن کی یہ گزشتہ آیات میں بات ہو رہی تھی یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں یخدعو کا تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد کے لیے کافی ہے. آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ اللہ جس نے اپنی مدد سے اور مومنین کے ذریعے وبالمومنین آپ کو قوت بخشی ہے نا جی. شروع میں صحابہ کرام ہی تو ایک ڈھارس اور قوت کا ذریعہ بنے تھے نا اور ساتھ اللہ کی بھی مدد رہی. تو دونوں کا ذکر آ گیا بنصر ہی اور وبالمومنین ہے نا جی. اللہ اکبر. دیکھیں وبالمومنین کے آگے آیت ختم ہو رہی ہے تو لا لکھا ہوا ہے یعنی وقف نہیں ہے. یعنی یہ ایک لحاظ سے سبجیکٹ از کنٹینیوڈ موضوع جاری ہے. کیسے جاری ہے آگے بتایا. قوت کی بات ہو رہی ہے نا قوت بخشی. تو آگے اتحاد کی بات ہو رہی ہے الفت کی بات ہو رہی ہے دشمنیوں کو ختم کر کے پیار محبت کا. کہا یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہم ہیں جو دلوں میں الفت ڈال دی
اور اگر آپ دنیا بھر کا مال بھی خرچ کر دیتے تو یہ الفت نہ پیدا کر سکتے. یہ الفت ایسی چیز نہیں ہے جو خرید لو آپ, پیسہ ہے تو جی بازار سے لے لیا, یہ الفت. اب یہ دیکھیں کہ یعنی ہجرت کے بعد انصار یہ الفت ڈال رہی ہیں نا, کیسے ویلکم کیا انہوں نے, ورنہ کوئی ایسا رشتہ داری یا پرانی کوئی خاندانی تعلق تھوڑی تھا. کہا کہ ہمارے یعنی دینی بھائی ہیں, گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں, تو وہ تو کہا کہ یہ جذبہ تھا کہ وہ اپنے وراثت میں بھی حصے دار بنانے کے لیے تیار تھے. جذبے کی بات بتا رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, وراثت کا جو ہے نا وہ جو خونی رشتے ہیں جن کا طے کیا ہے وہی مستحق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ان کا خیال کرو, لیکن وہ جو ہے سبجیکٹ الگ ہے, کیٹیگری الگ ہے وراثت وغیرہ کی نا. یہ نہیں ہے کہ دوستی کی بنا پر وراثت دیے جائیں گے. اچھا فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَأَلَّفَ, اور اس نے الفت ڈال دی. یہ جو آپ اپنے گفتگو میں کہتے ہیں نا الفی لے آؤ سمد بانڈ کو, وہ بھی وہی ہے, الفی جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں نا. تو الفت بھی تو دلوں کو جوڑنا ہی ہے نا, یہ وہی ہے. یہ بڑی خوبصورت زبان ہے, یہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا. وہ الفی نہیں سے لیا انہوں نے نا, الفی جوڑ دینے والی الفی. تو یہاں بھی یہ دلوں کو جوڑ دینے کا ہی ہے نا, الفت پیار محبت. اچھا الفا, الفت ڈال دی بین قلوبہم, ان کے دلوں کے درمیان. اللہ اکبر. لو, اگر انفقتا, انفق کے ساتھ تا آ گیا, خرچ کرتے آپ. کتنا خرچ کرتے؟ ما فی الارض جمیعا. اللہ اکبر. ما, جو کچھ فی الارض زمین میں, جمیعا سارے کا سارا. کہا ما لفت بین قلوبہم, پھر بھی آپ الفت نہیں ڈال سکتے تھے. واقعی یہ بڑی سچی بات کہی ہے کہ یہ اللہ ہی کا شان ہے, اس کا وہ ادروائز نہیں ہو سکتا. کہا ماں نہیں الفتا, الفت ڈال سکتے تھے تا آپ بین قلوبہم, ان کے دلوں میں. ولیکن اللہ الف بینہم, لیکن اللہ نے یہ کام کر دکھایا. ولیکن اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے الف, اس نے الفت ڈال دی بینہم, ان کے درمیان. انہ عزیز حکیم, کیونکہ اللہ کی ذات عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. عزیز کا مطلب ہوتا ہے زبردست, غالب, جو چاہے وہ کر سکے, غالب ہے. حکیم, اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے. تو آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کے دلوں میں الفت ڈال دی. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے نا, انفقت ما فی الارض جمیعا, تب بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. ما لفت بین قلوبی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں الفت پیدا کر دی. انہ عزیز حکیم, بے شک اللہ کی ذات عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے, غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ ہے یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حسبک اللہ, کافی ہے آپ کو اللہ, ومن اتبعک, اور جس نے اتباع کیا آپ کا, پیروی کی آپ کی, ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے. من المؤمنین, مومنین میں سے. دیکھیے قرآن میں جلیل القدر انبیاء کو بھی اللہ نے نام سے پکارا ہے, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا زکریا, لیکن پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا یا محمد. یہ اللہ تعالیٰ نے امت کو سکھایا کہ اس طرح عزت کرنی ہے. یا تو کہا یا ایھا المدثر, مزمل, یا ایھا النبی, یہاں پہ نبی ہے. اور اگر کسی نے آ کر نام لیا تو اللہ تعالیٰ کو برا لگا اور قرآن کی آیات بنا دی. وہ اعرابی آتے تھے نا مضافات میں جو رہتے تھے, مومن تھے, اسلام لایا ہوا تھا, تو وہ مسجد نبوی میں آ جاتے. آتے بھی اس وقت تھے جب رسول اللہ کے قیلولہ کا وقت ہوتا تھا, ہے نا جی. وہ جاتے رسول اللہ تھوڑے دیر کے لیے ہی حجرات میں جاتے تھے,
مسجد نبوی میں کمرے ساتھ ساتھ تھے نا ازواج مطہرات کا، عین اسی وقت آ گئے اور باہر کھڑے ہو کر مسجد کے اندر آواز لگا رہے ہیں یا محمد اخرج علینا، اخرج علینا، باہر آؤ، یعنی ہم نے کوئی بات کرنی ہے۔ ان کا انداز یہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، تمہارا کیا ہو گیا تمہیں، تم 5 منٹ انتظار کر لو، مسجد میں آئے ہو۔ انہوں نے یہ نہیں ہے کہ وہ مستقل وہ گھر میں ہی رہیں گے، وہ آ جائیں گے، خود ہی آ جاتے ہیں، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کسی نے پوچھنا ہو یا وہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دیں اپنی آواز بلند نہ کرو۔ ہاں یہ ہے نا، یہ ادب احترام سکھایا ہے اللہ اکبر، پورا قرآن نا رسول کی، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہاں بھی یا ایھا النبی یوں کہا ہے، یا محمد نہیں کہا۔ اے نبی، اللہ کی ذات آپ کے لیے کافی ہے، اور مومنین میں سے جو آپ کے پیروکار ہیں ان کے لیے بھی اللہ جو ہے وہ ان کی ذات کافی ہے۔ تو کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں بھی آپ کو باقاعدہ مخاطب کر کے جو ہے کہا کہ آپ مومنین کو تیار رکھا کریں اگر دشمن زیادتی کرے لڑائی کا اور جنگ کا، اور ساتھ یہ بتا دیا، ایک کرائیٹیریا بتا دیا۔ مومن اور کافر کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں نا، تو پہلے تو کہا کہ 1 اور 10 کی نسبت ذہن میں رکھو، یہ بھی اعزاز ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر 10 گنا دشمن ہوں گے نا تو اللہ تمہیں ان پر بھی غلبہ دے دے گا، وہ اس لیے کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ یعنی مسلمان ایک ہے، ادھر 10 ہیں، لیکن پھر اللہ نے خود ہی کہا کہ شروع میں جو سابقون الاولون ہیں، یہ قرآن میں لفظ ہے سابقون الاولون، ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا تھا کہ وہ 1 اور 10 کی ریشو کر سکتے تھے۔ کہا اب تم میں تھوڑی سی کمی نظر آ رہی ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نہیں ہے۔ اور واقعی جو سب سے پہلے تھے بڑا راسخ ایمان ہوتا تھا۔ اب ہسٹری پڑھیں نا یار، ریت پر لیٹے ہوئے ہیں اور وہ زبردستی زبان سے نکلوانا چاہ رہے ہیں، تو وہ عہد کا کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی کمپرومائز نہیں، کتنے کر لو مار لو، مرنا تو ہے ہی، یہ ہوتا تھا جذبہ۔ تو اللہ نے کہا کہ اس وقت 1 اور 10 کی تھی، ہے یعنی اگر 20 ہے تو 210 ہو گیا نا، ہاں 10 تو 200 ہے، اگر 100 ہیں تو 10 گنا 1000، یہ مومن اور یہ کافر۔ کہا یہ ریشو کافر ہے یہ، لیکن پھر کہا کہ الآن خفف اللہ، تخفیف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جی سر جی ہاں ہاں اچھا اپنے چین سے نہیں بیٹھے نہیں آؤ، انہوں نے اجازت میں کنڈیشنل دی کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، وہاں سے ڈاکٹر بھیجوں گا، اگر میرا ڈاکٹر تمہیں مصر داخل ہونے سے پہلے مل جائے اس کے مطابق کرنا، اور اگر تم مصر میں داخل ہو جاؤ تو پھر اپنی مرضی کرنا۔ تو انہوں نے دن رات ایک کر کے سفر جلدی کیا۔ لیٹر ملا، وہ ملا تو انہیں ویسے تسلیم تھی زمین پہ، لیکن اسے جو میسنجر تھا اس کو وہ مصر کی زمین میں ملے۔ اچھا تو مصر میں بیٹھے ہیں تو خیر داخل ہو گئے۔ انہوں نے پھر حضرت فاروق کو کہا کہ مجھے کچھ کمک چاہیے، فوج کم، اچھا 14,000 بندہ مجھے منیمم چاہیے۔ تو آپ نے 10,000 اور 4 بندے لکھے اور لکھا کہ 10,000 پورے کر لو، اور یہ جو 4 بندے ہیں ایک بندہ 1,000 پکڑا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے لیٹر پڑھا تو انہوں نے کہا 10 بندے مت میں اور بھی ایسے ہوتے ہیں، 14 بندے کافی تھے۔ ہاں بالکل یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سر جی کہ اگر مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ کا نوبت آئے جی تو مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی ریشو کیا ہے۔ ہاں دیکھنا چاہیے، بالکل آپ صحیح کہیں۔ 10 اور یعنی کہ 1 اور 2 کی ریشو ہے تب تک تو لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ریشو یعنی 1,000 اور یہاں 2 ہوں، طاقت
یہ توازن جو ہے وہ اتنا خراب ہو تو پھر جنگ نہیں کرنا. ہاں یہ اب تو ادر وے راؤنڈ ہو گیا. اب تو ویسے ادر وے راؤنڈ ہو گیا. عرب کوئی 30,000 سے زیادہ تھے ان کی فوجیں. ہاں تو اسرائیلی کیا تھے؟ چند سو کو رات رکھ دیا. اور میں کیا ہوا؟ بالکل ہاں راؤنڈ ہو گیا. ہاں لیکن پھر بھی جنگ کا ہوتا ہے کہ Exactly. ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل یہی ہے. ہاں اس میں دو اور اس کے ساتھ جذبہ بھی ہو. یہ بھی ساتھ ہاں بالکل دو صحیح بات. جذبے کے ساتھ ہاں دو کے پھر تھوڑے دو کا ہمارے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ آیت کے آخر میں یہی ہے نا کہ یعنی جو 66 نمبر ہے الآن خفف اللہ عنکم وہ یہی ہے کہ اگر دگنے ہوں تو. اچھا جی تو یہ ہم آیت نمبر 65 کی بات کر رہے تھے. 65 یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرض المومنین. حرض کا مطلب ہوتا ہے پرسویٹ کرنا, ابھارنا, اکسانا, تیار کرنا. حرض المومنین مومنوں کو ابھارو کس چیز پر؟ علی القتال لڑائی پر, جہاد کے لیے یعنی ان کو مینٹلی پریپیئر کرو کیونکہ جہاد جو ہے یہ ایک بڑا ایک عظیم کارنامہ ہے. جانوں کو ہتھیلی پر رکھنا یہ عام آدمی نہیں کر سکتا, جذبہ چاہیے نا. یہ اسی طرف اشارہ ہے. کہا ان اگر یکن ہوں منکم تم میں سے 20, یہ دیکھیں 20 لکھا ہوا ہے, یہ 20 ہیں. اشر 10 کو کہتے ہیں, 20 جو ہے نا 20 کو کہتے ہیں 20. لیکن ساتھ کنڈیشن بتائی صابرون ہو. صابرون کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانے والے, ثابت قدم, صبر سے ہی ہے نا. ہاں تو یغلبو غالب آ جائیں گے کس پر؟ میتین. 100 کو کہتے ہیں نا, تو یانون لگ گیا تو 200 ہو گئے. یہ دیکھیں 200 یہ وہاں سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا فَأَمَاتَهُ 100 عَامٍ. وہ جنہوں نے کہا تھا کہ وہ بستی تو ایسی الٹی پڑی ہوئی ہے تو اَنَّ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس کو کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ تو وہ فوراً آیا تھا کہ اللہ نے مار دیا کتنا 100 سال کے لیے. اس کے بعد پوچھا تھا نا کم لبستہ, کتنا عرصہ رہا؟ تو اس نے کہا لبست یومن او بعض یوم. ایسے ہی ہمیں بھی زندگی لگے گی, بڑی پلاننگ کرتی ہیں صبح شام 100 سال کی, پل کی خبر نہیں. تو وہاں اٹھنے کے بعد ایسا لگا جو دن ہوگا یار, آدھا دن ہوگا, حالانکہ 100 سال تھے. تو اللہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے. اور یہ میں کہتا ہوں کتنا فیکٹ ہے. اگر ابھی بھی سب حیات ہیں الحمدللہ, تھوڑا سا دیکھیں جس نے جتنی زندگی گزار لی تو وہ کل ہی کی بات لگتی ہے یار, کل تو اسکول جاتے تھے, کل تو یہ تھا. تو ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ یار یعنی دا ٹائم پاسڈ سو کوئکلی, یہ آتا ہے آپ کا. حالانکہ ویسے دیکھتے ہیں تو آپ کہیں 50, 55, 60 سال گزر چکے ہوتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے. تو بس یہی ہے زندگی, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, اللہ یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. اچھا تو دیکھیں یہاں پر صابرون کہا تو 200 پر ہیں, اور اسی کو آگے اور الیبوریٹ کر دیا, یعنی 1 اور 10 کی ریشو ہے نا, تو کہا وہیں یکم منکم, وہیں اور اگر یکن ہو منکم تم میں سے 100, پہلے 20 تھا اب 100, تو 100 کو 10 ٹائمز کریں تو 1000 ہو جائے گا. یغلبو وہ غالب پائیں گے الف 1000. یہ وہاں سورہ قدر میں آتا ہے نا خیر من الف شہر, خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر. اس کی جمع ہے الوف, الوف بھی آیا ہے سورہ بقرہ میں, شاید 243 میں ہے کہ وہ موت کے ڈر سے نکلے اور 2 اسور الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے, تو وہاں بھی اللہ نے مار دیا پھر دوبارہ اٹھایا. سورہ بقرہ میں 5 دفعہ ہے باس بعد الموت. پریکٹیکل ایگزامپلس, ایک تو عقیدے کا حصہ ہے نا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے, تو 5 دفعہ کر کے یہ دکھایا. ایک تو وہی کہ جو گائے کو ذبح کیا اس کا ٹکڑا لگایا تو مردہ زندہ نہیں ہو گیا تھا. انتس بہو کہ گائے ذبح کرو, تو وہاں پر جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو گائے کا ٹکڑا لگایا, مارا, زندہ ہو گیا. تو اس طرح 5 واقعات ہیں مختلف نا. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ الفا سے بات نکلی تھی 1000 من الذین کفروا,
جو لوگ کافر ہوئے، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے، قوم یہ ایسی قومیں، ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون جو نہیں سمجھتے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو جہاد کے لیے تیار رکھو، ابھارو، پرسویٹ کرو، اور کہا ہے مسلمانوں اگر تم میں سے 20 جو ہیں صابرون ہوں، ثابت قدم، ڈٹ جانے والے دشمن کے آگے، تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور کہا اگر تم میں سے 100 ایسے ہوں جو صابرون ہوں تو 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ کافر لوگ جو ہیں وہ کوئی سمجھ نہیں رکھتے ہیں، سمجھ نہیں رکھتے یہ خاص طور پر یہ جہاد اور شہادت کا جذبہ۔ اچھا اب کم کر دیا، 10 کی نسبت کو دگنا کر دیا، کہا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اور اسی کو آگے ایلیبوریٹ کر دیا کہ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وہی الفاظ آپ کو دوبارہ ملیں گے، کیونکہ اسی کو اب یہ دگنے کی شکل میں جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو کہا الآن، ناؤ، الآن، ناؤ، اب، خفف اللہ، اردو کا لفظ ہے، تخفیف کرنا نہیں ہوتا، تخفیف کم کر دینا، نرمی کر دینا، ایبریویشن کو مخفف کہتے ہیں نا اردو میں، مخفف ہیں، آپ اتنا بڑا کہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA، دیٹ از مخفف۔ وابڈا کرتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وابڈا کیا ہے، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ تو بہت سے ایسے کامن ہوتے ہیں کہ زبان پر ہوتے ہیں لیکن وہ مخفف ہوتے ہیں، تخفیف کی ہوتی ہے، اللہ وہیں پر وہ لفظ ہے خفف اللہ، تخفیف کر دی، نرمی کر دی اللہ نے، انکم، تم میں سے، اور کیونکہ دیکھیے کیا خوبصورت انداز ہے، علت بھی بتا دی، کیونکہ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، تم میں کمزوری دیکھی، ضعف دیکھا، ایمان کی وہ حالت نہیں ہے تو کم کرنا پڑ گیا، وَعَلِمَ، جان لیا اللہ تعالیٰ نے، أَنَّ فِيكُمْ، کہ تم میں ضعف ہے، کمزوری ہے، وہ اتنا راسخ اور پکا ایمان نہیں ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب اسی چیز کو آگے ایلیبوریٹ کر دیا، پہلے 10 گنا سے کیا تھا نا، اب دگنا ہے، اب دگنا میں آپ دیکھیں اگر 100 ہے صابر، اس کا دگنا کریں 200 تو 100 آ گیا، تو کہا فَإِن، پھر اگر یکن ہوں منکم، تم میں سے 100، لیکن 100 کیسے ہوں، صابرتن، پکے ہوں، ڈٹ جانے والے، یغلبوا 200، غالب آ جائیں گے 200 پر، 200 پر آ جائیں گے، 200 کے ساتھ یانون لگ گیا، اور اسی کو آگے دوسری مثال سے بیان کر دیا، وَإِن یکم منکم، وَإِن، اور اگر یکن ہو منکم، تم میں سے 1000، 1000، تو 1000 کا دگنا کرو 2000، تو یغلبو، غالب آ جائیں گے 2000، 1000 کے ساتھ یانون لگ گیا، 2000 ہو گئے، 2000، لیکن یہ ہوگا اللہ کی اجازت سے، بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اب دیکھو کنڈیشن لگی تھی نا صابرو، تو اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی اللہ مدد کرتا ہے، ثابت قدم، جی بالکل، یہاں پر ثابت قدم ہی مراد ہے، جنگ ہے نا، ثابت قدم، ڈٹ جانے والے، تو کہا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، خفف اللہ، اس نے جان لیا ہے کہ تم میں سے کچھ ابھی ایمان کی کمزوری ہے، تو اب کہا ایسا ہے کہ اگر تم میں سے 100 ہوں صابر، ثابت قدم، تو پھر 200 پر، اسی طرح اگر 1000 تم میں سے صابرون ہوں تو 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے نا۔ اب دیکھیں یہ جدال، قتال اور یہ لڑائی کی بات ہے، اگلی آیت میں بھی یہی موضوع ہے، کہا کہ یہ شان نہیں ہے کہ دشمن کے قیدی پکڑ کے اپنے پاس رکھے جاؤ، یہ شان نہیں ہے مومن کی، جو ہے نا آر پار ہونا چاہیے، اگر جنگ کر رہے ہو قیدی ویدی کیا بنانا ہے نا جی، اللہ اکبر۔
تو کہا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. ما نہیں کانا ہے یعنی مناسب ہے لنبی نبی کے لیے ان کے یکونا ہوں لہو اس کے لیے اسرا قیدی. اسیر نہیں ہوتا, اسیر سے ہے اسرا قیدی. حتیٰ یہاں تک کہ یسخن فی الارض کہ وہ یسخنا خونریزی کرے فی الارض زمین میں. تریدونا تم چاہتے ہو عرض الدنیا دنیا کا مال, عرض مال کے معنوں میں, اور اللہ چاہتا ہے تمہیں آخرت ملے. واللہ یرید الآخرہ اور اللہ چاہتا ہے تمہیں جو ہے نا وہ آخرت تمہیں ملے, آخرت ملے. واللہ یرید الآخرہ اور اللہ چاہتا ہے آخرت ملے. واللہ عزیز الحکیم اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو آیت میں یہ کہا یہ شان نہیں ہے ایک پیغمبر اور رسول کی کہ اس کے پاس قیدی ہوں ہیں جب تک میدان جنگ میں جو ہے نا یہ کفار کی طاقت کو کچل نہ دیا جائے. یسخن فی الارض اصل میں چیز یہ ہے جب جنگ کر رہے ہیں. تو کہا مسلمان تم دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے, وہ بڑا غالب ہے حکمت والا ہے. دیکھیے اس آیت میں یہ جو ہے نا تریدون عرض الدنیا, تم دنیا چاہتے ہو, واللہ یرید الآخرہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہاں پر کہا نا تم دنیا چاہتے ہو. یہ دیکھیں نا حام والے غنیمت بھی, اور یہ دیکھیں نا انفال پڑھ رہے ہیں نا, تو یہ بدر کا چل رہا تھا نا غزوہ بدر. تو غزوہ بدر میں 70 لوگ مار گئے تھے اور 70 قیدی ہوئے تھے. 70+70 تھا, 70 ان کے بڑے بڑے سردار تھے نا جو ابو جہل وغیرہ سب مار گئے تھے بدر میں, اور 70 قیدی ہو گئے تھے. یہ پہلا مارکا تھا. باقی بھاگ گئے تھے ویسے, پہاڑوں وہاڑوں پر چڑھ گئے تھے, باقی بھاگ گئے تھے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت موجود تھی کہ آپ جب بھی جنگ کرتے تھے 3 دن وہاں اسٹے کرتے تھے. اور آپ نے جب دوبارہ بھی پیچھا کیا تھا اور کے بعد اتر بھی آپ نے اسٹے کیا تھا مدینہ سے. اچھا تو یہ جو ہے نا اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے. اچھا اب 70 جو ہیں دوز ور اریسٹڈ,